الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو ہم پہنچے تھے یہاں تک. یہاں پہ لکھا ہے اس نے کیا؟ وین کلوزنگ دا آئیز آف دا ڈیسیزڈ. جب کوئی ہوتا ہے نا میت، حدیث میں آ کے اس کی آنکھیں بند کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، حدیث میں ایسا آ گیا ہے. تو دعا یہ پڑھنی ہے اس ٹائم پہ: اللہم اغفر لی فلان بسمہ. اے اللہ تعالیٰ، اللہم اغفر لی فلان، آپ فلان کو مغفرت کر دو، آپ اس کو بخش دو. وہ فلان کا نام لینا ہے، وہ کون ہے. ٹھیک ہے. وارفع درجتہ، آپ اس کا درجہ جو ہے اس کو بلند کریے، اس کو آپ بلند کریے. فی المہدیین، اس کے درجے کو آپ بلند کریے، اور اس کو آپ رکھیے مہدیوں کے اندر. مہدی کس کو بولتے ہیں؟ جو ہدایت یافتہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ہدایت یافتہ. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں: اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اے اللہ تعالیٰ اس کو اب ہادی بنا دو، جو ہدایت لوگوں کو دے گا. مہدیا، جو کیا ہوگا؟ ہدایت یافتہ. واہد بہ، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دو. ہادی ہدایت والا ہوگا، مہدی ہدایت یافتہ ہوگا، اور واہد بہ، اور جس کے ذریعے سے ہدایت آپ دو اللہ تعالیٰ باقیوں کو. دعا کی تھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، تو یہ ہو گیا ایسے. یہ ہے نا امام مہدی. امام مہدی کیا ہوتا ہے؟ جو ہدایت یافتہ ہوں گے. تو مہدیین کیا ہوتا ہے؟ مہدیین، سوری، مہدیین نہیں، مہدیین. یعنی کہ یہ پلورل فارم ہے اس کا. یعنی کہ اے اللہ، اس کا درجہ بلند کرو، اس کو اب رکھو مہدیوں کے اندر، جو ہدایت یافتہ جو لوگ ہوں گے. وخلف فی عاقبہ. وخلف، ٹھیک ہے، فی عقبہ فی الغابرین. وخلف ہو گیا اینڈ بی اے سکسیسر. بی اے سکسیسر ٹو whom he has left behind. فی عقبہ فی الغابرین. ٹھیک ہے، جو اس نے چھوڑا ہے نا، تم ان کو کیا کرو. اینڈ ریز ہز رینک امنگ دا رائٹلی گائیڈڈ اینڈ بی اے سکسیسر ٹو whom he has left behind. اس یہاں پہ لکھا ہوا 92 میں سکسیسر. خلیفہ کیا ہوتا ہے نا؟ وخلف ہو ہے نا، وخلف ہو، آپ خلیفہ بن جائیے اس کے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس یہاں پہ لکھا ہے دا سکسیسر کیا ہوتا ہے؟ ون ہو سکسیڈز اندر ڈیو ٹو دا لیٹرز ایبسینس اور ڈیتھ. جیسے میرا باپ تھا، وہ گزر گیا، اب میں بچ گیا ہوں، میں کیا ہوں؟ خلیفہ، سکسیسر. اب میرا بچہ تھا، میں مر گیا، وہ بچ گیا، وہ کیا ہے؟ خلیفہ. تو جو ایک دوسرے کے بعد آ جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں، یہ خلیفہ. ٹھیک ہے، یہ ایکس پت بیاکھی، اس کو بولتے ہیں خلیفہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. میں زمین میں ڈال دوں گا خلیفے کو، جانشین اس کو بولتے ہیں، یا وائس چیرنٹ اس کو بولتے ہیں. یعنی کہ اس ایک اسپت بیاہ کی، جو ایک دوسرے کے بعد دوسرا آ جائے گا. آج انسان ہے، اس کا بچہ، وہ مر جائے گا، اس کا بچہ، وہ مر جائے گا، اس کا بچہ، ایسے چلتا ہے دنیا آگے آگے، ہے نا. سکسیس کو کیا بولتے ہیں؟ خلیفہ. تو دس از دا کریکٹ میننگ آف دا ورڈ خلیفہ، یعنی کہ لٹرل میننگ. دس اٹ از انکریکٹ ٹو بلیو دیٹ آدم از دا خلیفہ. ٹھیک ہے، یہ انکریکٹ، اٹس انکریکٹ ٹو بلیو دیٹ آدم از دا خلیفہ، وائس چیرنٹ. یہاں پہ لکھا ہے ایز از کامنلی ٹرانسلیٹڈ آف اللہ آن دا ارتھ بیکاز اللہ از نیور ایبسنٹ اینڈ ول نیور ڈائی. This supports the supplication proves the correct understanding of this term and shows Allah succeeds us and grants whom we leave behind when we die or absent. ٹھیک ہے، انسان دنیا میں خلیفہ آ گئے کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے بعد آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی کو مما ڈیتھ ہونی ہے وہ کیا بن جاتے؟ کیا؟ اگر کسی کو مما ڈیتھ ہونی ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ مطلب اگر کسی کو میں سمجھ نہیں آ رہا ہے سوال کیا ہے. اچھا. اچھا، وخلف فی عقبہ فی الغابرین. ٹھیک ہے، تو اینڈ ریز از رینک امنگ دا رائٹلی گائیڈڈ اینڈ بی اے سکسیسر. ٹھیک ہے، اب یہاں بھی آئے گا نا وخلف فی عقبی فی الغابرین. بی اے سکسیسر وخلف فی عقبی ٹو whom he has left behind. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے بچے بچے ہوں گے، تو ان کو آپ کیا بن جائے؟ ان کے آپ بن جائے سکسیسر. وغفر لنا، اور بخش دو آپ اے اللہ تعالیٰ ہمیں. وَلَهُ، اور اسے بھی آپ بخش دو اے اللہ. یا رب العالمین، اے رب العالمین. وفسح لہو فی قبری، اور اس کو آپ اسپیس بناؤ، اسپیس بناؤ اس کو. ٹھیک ہے، وفسح. ٹھیک ہے، اور فی قبری، اس کی قبر کے اندر. وہ نور و نور، اور آپ منور کرو، آپ illuminate کرو لہو فی ہی،
اس کو اس کے اندر، کس کے اندر؟ قبر کے اندر، ہے نا؟ حدیث میں آ کے کہ جو جنتی ہوں گے نا، جو قبر میں ہوں گے نا، ان کو مدت دراز کر دی جائے گی اتنی زیادہ کہ جہاں تک وہ دیکھ پائیں گے نا، جہاں تک ان کی سائٹ جاتی ہوگی، وہاں تک قبر دراز کی جائے گی ان کے لیے، جتنی ان کی سائٹ ہوگی۔ تو یہ آ گیا مومنوں کے بارے میں۔ میں دیکھتا کہ ان نے یہاں پہ ترجمے میں کیا کیا اردو والے نے، کیونکہ یہاں پہ تھوڑا بہت ترجمہ مجھے سمجھ نہیں آ گیا اچھا سے، یہ فی الغابرین کے بارے میں کیا ہے یہ، اور یہ وخلف جہاں پہ آ گیا تھا یہ، اللہم رحمت، یہ پڑھا تھا ہم نے نا سب کچھ بار۔ ابھی دکھے گا نہیں اس ٹائم پہ، میں دیکھوں گا کل انشاءاللہ خود ہی، پھر اگلی بار بتاؤں گا میں آپ کو۔ اچھا اس کے بعد اللہ مغفر لہو، دیکھیے یہ دعا پڑھنی چاہیے کس کو؟ جب کوئی مر جاتا ہے نا تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، سپلیکیشن فار دا ڈیسیزڈ ایز اے فیونرل پریئر۔ میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، میں فیونرل پریئر پڑھ رہا ہوں، تو جنازے کے موقع پہ مجھے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اگر کسی کی ماں گزر جاتی ہے کیا بن جاتی ہے؟ وہ بھی خلیفہ بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ تو کیا خلیفہ رولر جو ہوتا ہے نا، وہ چھوڑیے آپ، خلیفہ ہو گیا سکسیسر، سیدھی سی بات ہے، سکسیسر کیا ہوتا ہے؟ جو آگے آ جاتا ہے، بس ختم مسئلہ، جو بھی آگے آئے گا وہ سکسیسر ہے۔ خلیفہ آتا ہے نا آگے لوگوں کے، وہ ان کو لیڈ کرتا ہے، لیڈر کیا ہوتا ہے؟ جو لیڈ کرتا ہے، جو آگے آتا ہے، میں تم سبوں کے آگے ہوں تم پیچھے رہو، میں خلیفہ ہوں، ویسے۔ ایک بات ہے نا، یہ ٹیکنیکل میننگ اور لٹرل میننگ میں فرق کرنا سیکھنا چاہیے، لغوی معنی کے اندر، اصطلاحی معنی کے اندر فرق کرنا سمجھنا چاہیے۔ لغوی معنی اپلیکیبل ہوتا ہے ہر جگہ پہ، اصطلاحی معنی ٹیکنیکل میننگ کچھ جگہ پہ ہوتا ہے استعمال، جہاں پہ جس ٹرمنالوجی استعمال کریں گے۔ اللہ مغفر لہو، اے اللہ تعالیٰ آپ اس کو بخش دو، ورحم آپ اس پہ رحم کرو، کس پہ؟ جو نا گزر گیا ہوگا، یا اگر ہوگی نا عورت تو بولیں گے اللہ مغفر لہا، ورحم ہا، ہو نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ واعف عنہ نہیں، واعف عنہا بولیں گے، کیا بولیں گے؟ عنہا، واکرم نزلہا بولیں گے۔ اور دیکھیے و دیکھیے اللہ مغفر لہو، اے اللہ تعالیٰ آپ اس کو بخش دو، ورحم ہوں اس پہ آپ رحم کرو، وعافہ اسے آپ عافیت میں رکھو، اسے آپ عافیت میں رکھو، ایکسکیوز ہم اس نے یہاں پہ لکھا ہے، واعف عنہ اور اسے آپ پارڈن کرو، اسے آپ معاف کرو، عفو کر دو اس کو، واکرم نزلہ آپ اکرام والا بناؤ، آپ آنریبل بناؤ، نزلہ اس کا ریسیپشن، اس کی جو مہمان نوازی ہے اس کو آپ کیا بناؤ؟ مہمان نوازی کیا ہوتی ہے؟ ریسیپشن ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے ریسیپشن۔ دیکھیے کوئی مہمان میرے گھر میں آ رہا ہے، مہمان آ گیا، میں ہوں میزبان، اس کو ریسیپٹ کرتا ہوں، آ جاؤ میں تمہیں پکڑ رہا ہوں، مہمان صاحب بیٹھو، تو ہو گیا ریسیپشن۔ یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ اس کی جو اکرام ہے، اس کی جو یہ ہے یہ نا یہ مہمان نوازی ہے، اس میں آپ اکرام کرو، اس میں آپ کیا کرو؟ اس کی ریسیپشن میں اس کو آپ بناؤ آنریبل، وسع مدخلہ اور آپ وسیع بنا دو اس کے مدخل کو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جہاں اس کی انٹری ہوگی نا، مدخل بولتے ہیں انٹری کو، جہاں پہ وہ داخل ہو جائے گا اس کو آپ ایکسپینڈ کر دو، وغسلہ بالماء اسے آپ دو پانی کے ذریعے سے، کسے آپ دو پانی کے ذریعے سے؟ اسی کو، یعنی کہ اس کے گناہوں کو، والثلج اور ثلج کے ذریعے سے، ثلج مطلب ہوتا ہے سنو، ٹھیک ہے؟ والبرد اور برد کا مطلب ہوتا ہے اولے، نا اولے، ہیل اسٹارم اس کو بولتے ہیں شاید، اس میں لکھا ہاں ہیل، ونقِ اور نقہ اور اللہ تعالیٰ آپ اسے پاک کر دو، ٹھیک ہے؟ ونقہ من الخطایا، اے اللہ آپ اسے پاک کر دو خطاؤں سے، کما نقیت جیسے آپ نے پاک کیا ہے، جیسے آپ نے پاک کیا الثوب الابیض من الدنس، سفید کپڑے کو، سفید سفید ثوب کو، کپڑے کو، من الدنس میل سے۔ میرے پاس سفید ٹی شرٹ ہے، میں پورے دن کھیل رہا تھا، وہ کالی ہو گئی ہے ایک حساب سے کھیلتے کھیلتے، اب اس کو صاف کرتے ہوتی نا واپس پوری وائٹ ہو جاتی ہے واپس، تو ویسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے۔ وہ ابدل ہو دارن اور بدلا دو اللہ تعالیٰ اس کو آپ اس دار سے، اس گھر سے، خیرن من داری جو بہتر ہوگا اس کے گھر سے، جس گھر میں وہ ہے اس سے بہترین گھر میں اس کو آپ اللہ تعالیٰ تبدیل کرو، وہ اہلن اور اہل جو اس کا ہوگا، اس کا فیملی جو اس کی ہوگی، خیرن من اہلی اس کو آپ بدلا دو بیٹر فیملی سے، وزوجن اور جو اس کا زوج ہوگا، اسپاؤس اس کا ہوگا، خیر من زوجی بیٹر دین ہز اسپاؤس، یہاں پہ کیا لکھا ہے ترجمے میں؟ ہاں اسپاؤس، ہاں ٹھیک ہے سمجھ رہی چیزیں۔ زوج کا مطلب ہوتا ہے اسپاؤس، یعنی کہ وائف یا ہسبینڈ دونوں اس میں آ جاتے ہیں، لیکن زوجہ اگر ہم بولیں گے تو مطلب ہوتا ہے صرف وائف، ٹھیک ہے؟ لیکن زوج میں ہوتا ہے احتمال، زوج میں احتمال ہوتا ہے
यहाँ पे होती है प्रोबेबिलिटी, इट कैन बी हस्बैंड या वाइफ, बोलते हैं स्पाउस। लड़की होगी तो लड़का, लड़की लड़का होगी तो लड़की, तो वैसे ही वज़ाउजन स्पाउस, अगर हम बोल रहे किसी औरत के बारे में उसको बेटर स्पाउस अता करो, अगर हम बोल रहे किसी मर्द के बारे में उसको बेटर वाइफ अता करो। मिन ज़ौजी व अदखिलहुल जन्नह, उसे आप दाखिल करो जन्नत के अंदर। वाइज हो, और उसे आप बचाओ, उसे आप प्रोटेक्ट करो। मिन अजाबिल कब्र, कब्र के अजाब से। व अजाब नार, और नार के अजाब से, आग के अजाब से। तो ये दुआ पढ़नी चाहिए कब? जनाजे के अंदर, ठीक है। और ये दुआ तो पता ही होगी सारों को, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना, ए अल्लाह ताला बख्श दो हमारे जिंदों को, व मय्यितिना हमारे मुर्दों को, व शाहिदिना हमारे हाजिरों को, व गाइबिना हमारे गायबों को, व सगीरिना हमारे छोटों को, व कबीरना हमारे बड़ों को, व ज़करिना हमारे लड़कों को मेल्स को, व उनसाना हमारे फीमेल्स को। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु, ए अल्लाह ताला जिसको आपने ज़िंदा रखा, मिन्ना हम में से, फ़अह्यि उसे आप ज़िंदा रखिए अल्लाह ताला, अलल इस्लाम इस्लाम के ऊपर। वमन तवफ़ैतहु, और जिसे आप वफ़ा देंगे, जिसे आप मार देंगे, मिन्ना हम में से, फ़तवफ़हु उसे आप वफ़ात दीजिए, उसे आप मार डाल दीजिए, अलल ईमान ईमान के ऊपर। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु, ए अल्लाह ताला आप हमें महरूम ना करो अप अजरहु उसके अजर से। वला तुज़िल्लना बअदहु, और आप हमें इसके बाद गुमराह ना करो। मैं देखूंगा इसने तर्जुमे क्या किया है। हाँ, ओ अल्लाह डू नॉट डिप्राइव अस ऑफ हिज रिवॉर्ड, वही। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु वला तुज़िल्लना बअदहु, और उसके बाद अब हमें गुमराह ना करो। परेशान कर रखा है इन लोगों ने, सीधे सीधे फ़ोन ही करते हैं, अब सीधे इंस्टा से सीधे फ़ोन ही कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्न फुलानिन फुलान इब्न फुलानिन फी ज़िम्मतिक, ए अल्लाह ताला जो फलां बिन फलान है वो आपके ज़िम्मे के अंदर है, वो आपके प्रोटेक्शन के अंदर, या ज़िम्मा बोलते हैं किसको? केयर को बोलते हैं या प्रोटेक्शन को बोलते हैं, ठीक है। वो आपके ज़िम्मे के अंदर है। वह हबली जिवारिक, ठीक है, वह हबली जिवारिक, सो प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द ट्रायल ऑफ द ग्रेव। वह हबली जिवारिक क्या? वह हबली जिवारिक तर्जुमा से यहाँ पे किया ही नहीं है। जिम्मा हो गया केयर, और हबली जिवार असली बोलते हैं, असली बोलते हैं हबल बोलते हैं रस्सी को, किसको बोलते हैं? और जीवार बोलते हैं शायद जो नेबर होगा, मतलब नेबरिंग रस्सी, तर्जुमा ऐसे हो रहा है लिटरल टर्म्स में। मतलब वो ना प्रोटेक्शन एक हिसाब से। मुझे समझ नहीं आ रहा इसको लिटरल को कैसे बनाएंगे, टेक्निकल मीनिंग नीचे लिखा है प्रोटेक्शन, लेकिन वो हबली जीवार का जो मतलब होता है वो थोड़ा वैसा होता है। मैं देखूंगा ये दुआ क्या है। अल्लाहुम्मा इन फुलान इब्न फुलान, मुझे हिसाब नहीं आता, मैं पढ़ता हूँ ना ऐसे, जब मैं नहीं पढ़ता हूँ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन फुलान इब्न फुलान फी जिम्मतिक व हबली जिवारिक, वहबली जिवारिक। रोप ऑफ योर नेबरहुड का ना, अब मैं कहना वही चीज। हबल होता है रोप, और जिवार होता है नेबरहुड। तो रोप ऑफ योर नेबरहुड, ठीक है, वह हबल जिवारिक, इसने यहाँ पे लिखा नहीं तर्जुमे में, क्योंकि रहता है ना अजीब, क्यों क्या होगा रोप ऑफ द नेबरहुड, उसका मतलब हो गया प्रोटेक्शन, ठीक है। ठीक है, रोप ऑफ, देखिए, फी जिम्मतिक व हबली जौरिक, रोप ऑफ योर नेबरहुड का मतलब पता है क्या होता है? क्लोज टू यू, यानी कि आपके नज़दीक होगा वो, यानी कि आपकी रहमत के नज़दीक, आपके बख्शिश के नज़दीक। ठीक है, ऐसे यहाँ पे वो लिखा नहीं है, लेकिन फ़क़िह मिन अज़ाब, फ़क़िह, फ़क़िह आप बस इसे बचा दीजिए। क़ि बोलते बचाने को, फ बस, क़ि बचा दीजिए, हे इसे। हम बोलते ना, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने फैमिली को जहन्नम की आग से। कू, है कि नहीं? तो कू का मतलब होता है तुम सब बचो, क़ि का मतलब है तुम एक बचो, क़ि बचो, कू तुम सब बचो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं है ना, वो दुआ क्या है वो? वकीना अज़ाब अन्नार, वक़ि, और बचाओ ना हमें, अज़ाब अन्नार अज़ाब अन्नार से। तो क़ि होता है बचाओ। फ़क़िह, ये फ़िक्र नहीं है, ये फ़क़िह, बस बचा दीजिए उसे, मिन फितनतिल कब्र, कब्र के फितने से, कब्र के ट्रायल से। व अज़ाब अन्नार, और नार के
عذاب سے. اللہم وانت اہل الوفاء. آپ جو ہو اللہ تعالیٰ، آپ اہل الوفاء ہو. یو آر فیتھفل اینڈ ٹروتھفل. اہل الوفاء، آپ فیتھفل ہو، وفا کرنے والے ہو. والحق، اور آپ ٹروتھفل ہو. وفا بولتے ہیں کوئی چیز پورا کرنے کو، ٹھیک ہے عربی میں. وفا یا وفا بولتے ہیں پورا کرنے کو کوئی چیز. وفادار یہ نہیں ہے مطلب کیا کہ پورا اس نے کوئی چیز نہیں کیا، پرومس پورا اس نے نہیں کیا، وہ کیا کیا وفا. والحق فاغفر له، بس اسے آپ بخش دو. ورحمہ، اور اس پہ آپ رحم کرو. انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ جو ہو، آپ مغفرت کرنے والے ہو اور آپ رحم کرنے والے ہو. آپ مغفرت کرنے والے ہو اور آپ رحم کرنے والے ہو. اللہم عبدک، اے اللہ تعالیٰ جو آپ کا بندہ ہے. وابن امتک، اور جو آپ کا، آپ کی امہ بولتے ہیں اس کو. امہ مطلب ہوتا ہے بندی نا، بندی. ٹھیک ہے، بندی. اس کا میڈ سروینٹ ہے نا، میڈ سروینٹ بندی. وابن امتک، جو آپ کی میڈ سروینٹ کا بیٹا ہے، میں. ہے نا، ہم کس کے؟ دیکھیے، اللہم عبدک، اللہ تعالیٰ آپ کا بندہ ہوں میں. میں کس کا ہوں مطلب بچہ اپنی ماں کا. وہ کیا اللہ کی بندی. وابن امتک، یا اس سے مراد ہے وہ حوا علیہ السلام، جو سبوں کی ماں ہے. تو وہ بھی کیا اللہ تعالیٰ کی بندی. تو اس کا میں بیٹا ہوں. میں بول رہا ہوں ایسے ہی، وابن امتک، آپ کی بندی کا بھی بندہ ہوں. سوری، آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، کیا بول رہا ہوں، آپ کی بندی کا بیٹا ہوں. احتاج الی رحمتک، میں محتاج ہوں. آئی نیڈ، میں محتاج ہوں. میں چاہتا ہوں الی رحمتک، آپ کی رحمت کی اور میں محتاج ہوں. وانت غنی عن عذابہ، آپ غنی ہو اے اللہ. عن عذابہ، اس کے عذاب سے. یو آر وداؤٹ نیڈ آف ہز پنشمنٹ. یو آر وداؤٹ نیڈ آف ہز پنشمنٹ مطلب، اچھا ہاں مطلب اللہ تعالیٰ کو مطلب کس طریقے اللہ تعالیٰ کو کسی کو عذاب پہنچانے سے کیا ہوگا. جو نا یہ جو ہندو ہوتے ہیں نا، پچھلی بار بولتے کمنٹ سیکشن نا ہندو ادھر پہ، اور ایسے ایک بار کے ڈبیٹ میں بول رہے تھے اللہ تعالیٰ اگر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بندہ عبادت کرے گا کہ نہیں، یا بندہ کافر بنے گا کہ نہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ صحیح بات، اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو وہ کیوں ڈالتا ہے عذاب النار کے اندر ان کو پھر. if he doesn't want to punish if he doesn't need to punish humans, then why does he send humans to the hell. ایسا کیوں ہے؟ ہاں، کیونکہ یہی ہے نا جسٹس کا تقاضا، عدل کا تقاضا یہی ہے. مانی فار ایگزامپل، بچے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ محنت کر رہے ہیں. میں نے رکھا ہے پرائز، 3 پرائز میں نے رکھے ہیں. فرسٹ پرائز 10,000، سیکنڈ پرائز 5,000، تھرڈ پرائز 2,000. اب میں ایگزام دے رہا ہوں 10 بچوں کا، 3 بچے محنت کر رہے ہیں اور ان کو آ رہے اچھے اچھے مارکس. اب کیا میں ان کو پرائز دوں گا کہ نہیں؟ ہاں دوں گا، ہو گیا جنت. کیا میں ان کو ڈپرائیو کروں گا فرام پرائز؟ ہاں. کوئی بولے گا نہیں، انہیں بھی پرائز چاہیے ہونا چاہیے. نہیں، انہیں محنت نہیں کی، دے ڈونٹ ڈیزرو دا پرائز. تو ایسی مثال ہے اس کی، اس چیز کی. اب کوئی بچہ اگر ہے انڈسپلن کریٹ بہت زیادہ، مانتا ہی نہیں، اس کو بولتے ہی غلط ہے، انڈسپلن کریٹ مت کرو، ایسی پریشانی ہوتی مت کرو، مانتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہے. کیا وہ ڈیزرو کرتے ہیں پنشمنٹ؟ ہاں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں پنشمنٹ کیونکہ وہ انڈسپلن کر رہا ہے. اس کو بولتے ہیں انڈسپلن مت کرو، تمہیں اس کے ریپرکشنس کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے کانسیکوینس کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسا مت کرو، اسٹل وہ کر رہے ہیں. پھر یہ وہ کر، 1 منٹ، یہ پہلے مٹانا پڑے گا ریڈ نشان کچھ. اسٹل وہ کر رہے ہیں نا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ڈیزرو پنشمنٹ. اگرچہ مجھے کیا ہوگا اس کو پنش کرنے سے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن جسٹ کا تقاضا یہی، تقاضا عدل یہی ہے. جن لوگوں نے دنیا میں فساد مچا دیا، کرپشن مچا دیا، کفر سے، فسق سے، نفاق سے، الحاد سے، بری آئیڈیالوجیز سے لوگوں کو نقصان پہنچایا، وہ ڈیزرو کرتے عذاب. اب اللہ تعالیٰ کو بخش بھی سکتا ہے نا، ایکسیپٹ شرک کو، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جو ڈیزرو کرتا ہی ہے جہنم، اور کبھی اس سے باہر نکلنا اور ڈیزرو کرتا ہی نہیں ہے وہ انسان جو مشرک ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا ہے. یا اللہ کو مانتا ہے لیکن صحیح میں دیکھیں اصل میں مشرک اللہ کو نہیں مانتا ہے. آپ بتائیں گے کیسے؟ کیونکہ اگر میں اللہ کو مانتا ہوں کہ وہ اکیلا سننے والا ہے، اور میں کسی قبر والے کو پکار رہا ہوں، قبر والے میری حاجت پوری کرو، تو میں بولتا ہوں کہ جو سماعت غیبی ہے، جو خالی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، غیبی سماعت، وہ اس انسان کو بھی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا یہ ایٹریبیوٹ سننے کا اس بندے کو دے رہا ہوں. تو میں اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ نکال رہا ہوں، بندے کو دے رہا ہوں. اس کو تو شرک بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو رائٹس ڈیزرو کرتا ہے وہ اس کے بندوں کو دینا، اس کو بولتے ہیں شرک. اور یہ گناہ
کبھی بھی نہیں معاف ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے گا، بالکل امپاسبل ہے اس کی معافی، جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائے گا وہ، وداؤٹ شک، اگر توبہ اس نے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ شرک ویسے ہی گناہ ہی ہے. اب سوچئے، ہر جگہ پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، یہاں پہ 0% کمپرومائز کرنا ہے. یہاں پہ کمپرومائز مطلب ہو گیا اسلام میں کمپرومائز کر رہا سیدھے. تو یہ سمجھنا ہے کہ شرک کو اس لیے معافی نہیں ہے. تو شرک کا ٹھکانہ ضروری جہنم ہی ہونا چاہیے. اور باقی اگر شرک کے خلاف باقی گناہ ہوں گے نا، ان کو اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے، اس کی مشیت کے تحت ہے وہ انڈر ہز ول ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ. وہ یغفر ما دون ذلک، اس کے بغیر جو گناہ بھی ہوگا اسے بخش دے گا. لمن یشاء، جسے چاہے گا اسے چاہے گا. لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں چاہے گا بھی نہیں اللہ تعالیٰ بخش دینا. کس کو؟ شرک کرنے والے کو، اگر توبہ نہیں کیا ہوگا مرنے سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ غنی ہے عذاب سے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا عذاب پہنچانے سے. کوئی بولتا نا اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا، وہ اس کو اچھا لگتا ہے لوگوں کا عذاب پہنچ، نہیں. اللہ تعالیٰ بولتا ہے قرآن میں ما یفعل اللہ بعذابک، ہے نا ایسی کچھ ان شکر تم، اللہ تعالیٰ کیا کرنا ہے تمہیں پنش کرنے کر کے، اگر تم شکر کرو گے، تم اچھی زندگی گزارو گے، اللہ کو فالو کرو گے، طریقے کو فالو کرو گے اللہ تعالیٰ کے، تو اس کو کیا کرنا ہے تمہیں پنش کرنے کے بعد، اسے ہو جائے گا کیا اس عذاب سے؟ کچھ نہیں ہو جائے گا. بس وہی ہے، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برے کا برا جزا ہی ہونا چاہیے. قرآن کی آیت جو ہے، برے کا برا جزا ہی ہونا چاہیے. تقاضے عدل یہی ہے. فار ایگزامپل، کوئی مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے، اب کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے جیل کی؟ نہیں، میں کہوں گا نہیں جرم اس کو معاف کر دیں گے. جج صاحب اب تو برہم کرنے والے چھوڑو، اس نے قتل کر دیا ہے، اس کو معاف کر دو، جیل میں مت ڈالو. نہیں، اس کو عدل کا تقاضا ہے، اس کو جیل میں نہیں ڈالنا ہے. میں نے کسی کو چوری کی ہے، 10 لاکھ روپے چوری کیا میں نے کسی کو، اب میں پکڑا گیا، مجھے بولا نکال 10 لاکھ روپے، میں بول رہا ہوں میں نے کھائے سارے. اب میں ڈیزرو کرتا ہوں مجھے بخش دیا جائے گا، کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھ سے مزدوری کروائی جائے اور وہ میں پیسے کما کے ان کو دوں، ہے نا کہ؟ تو یہی چیز ہے، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برے کا برا جیسا ہی ہونا چاہیے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے جنت جہنم، ریوارڈ سسٹم اسی لیے تو ہے. بیلنس تبھی مینٹین رہے گا دنیا میں، یعنی کہ تب جا کے ہی وہ ہوگا ایکشنز ہے کانسیکوینسز، جو دنیا میں ہوتا ہے. تو ویسے ہی یہ سمجھنا یہ چیز، کیونکہ ایسے ڈاؤٹس کبھی کبھی آ جاتے ہیں ذہن میں نا کچھ لوگوں کو، کچھ مسلمانوں کو بھی بولتے ہوتے ہیں ایسے ہی، اللہ تعالیٰ نے کیوں بنا دیا جنت جہنم کو، وہ اتنا ظالم کیوں ہے جہنم بنا؟ وہ ظالم نہیں ہے، وہ جسٹ ہے، جسٹ وہ عادل ہے، اس لیے بنا دیا جہنم کو. مت کرو ویسے کام، تم نہیں جاؤ گے جہنم میں. اچھا، تو وہ انت غنی عن اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بچائے جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے، اور ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے. سچ میں یہ بتا کوئی چھوٹا مسئلہ ہے جہنم کا عذاب. اللہ تعالیٰ بچا دے ہمیں جہنم کے عذاب سے. جہنم میں 1 سیکنڈ بھی برداشت کیسے ہو جائے گا انسان کو؟ حدیث میں آ گیا کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ 60، مانیے آپ دنیا کی آگ ہے 1%، جو باقی ہے 99%، نہیں نہیں ایسے نہیں. حدیث میں ایسے آ گیا کہ 69 حصے جو آگ کے ہے وہ جہنم میں مانیے، اور اس میں سے ایک نکالیے وہ ہو گیا دنیا کی آگ. 69 ٹائمس انٹو مانیے اب جہنم کی آگ ہے دنیا کی آگ کے مقابلے میں، اتنی خطرناک آگ ہے وہ. مانیے اب 70 حصے ہے، ان میں سے ایک حساب نکالیے وہ دنیا کی آگ ہے، جو باقی بچ گیا نا 69 وہ جہنم کی آگ ہے. اتنی زیادہ وہ خطرناک ہے. کیسے انسان برداشت کر پائے گا جہنم کی آگ کو؟ ہے نا، کبھی نہیں برداشت کر پائے گا. دنیا میں کیسے برداشت کر، دنیا میں انسان برداشت نہیں کر پاتا، کبھی گرم برتن کے ساتھ ہاتھ لگ جاتا ہے، انسان ایسے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بچا دے ہمیں اپنے عذاب سے. اچھا، ان کا نہ محسن، اے اللہ اگر وہ احسان کرنے والا ہوگا، اچھا ہوگا، محسن ہوگا، فزد فی حسناتی، تو اس کے حسنات کے اندر، اس کے گڈ ڈیڈس کے اندر آپ زیادتی کریے. وہ ان کا نہ مسیئن، اگر وہ گنہگار ہوگا، اگر وہ وکٹ ہوگا، وکٹ آسی ہوگا، گنہگار ہوگا، فتجاوز عنہ، تو تجاوز کرو اللہ تعالیٰ اس سے، یعنی کہ لک اوور کرو اس کو، گناہوں کو اس کو تجاوز کرو، گناہ اس نے کیا اس کو معاف کر دو اللہ تعالیٰ، تجاوز کر دو اس کو اس گناہ سے. فتجاوز عنہ، تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد سپلیکیشن فار دا ایڈوانسمنٹ آف ریوارڈ ڈیورنگ دا فیونرل پریئر. اب جنازہ کے موقع پہ میں چاہتا ہوں میرا جو ریوارڈ ہے اس میں ایڈوانسمنٹ آ جائے، تو مجھے یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم اعذہ من عذاب القبر،
اے اللہ اس کو آپ بچا دو عذاب قبر سے، اس کو بچا دو عذاب قبر سے۔ اور دیکھ کچھ صحابہ کے بارے میں کیا آ گیا ہے، جب وہ دیکھتے تھے نا گرم بٹھی، جب وہ دیکھتے نا مطلب کہیں پہ مانی آپ ہوتا ہے نا وہ کھار جو کام کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ آگ جلاتا ہے وہاں پہ لوہے کو ڈال دیتا ہے، جب کچھ صحابہ دیکھتے تھے نا ویسا حال ان کو چکر آ جاتا تھا، وہ گر جاتے تھے اس ٹائم پہ، ہو جاتے تھے انکانشیس، ان کو جہنم آتی یاد اس چیز سے۔ تو ایسا ایمان ہمارا بھی ہونا چاہیے، اگر ہم دیکھیں گے کہیں پہ آگ، ہمیں جہنم کی آگ یاد آنی چاہیے، یہ مطلب کوئی یہ سوچنا ہے انسان کو، اگر ہمیں ایمان ہے جنت جہنم پہ، تو کتنا خوف ہونا چاہیے ہمیں جہنم کی آگ سے، ہے نا؟ صحیح طور سے اگر ہمیں پورا ایمان ہے ہاں جہنم ہے حقیقی طور پہ، تو جب ہم آگ کو دیکھتے ہوں گے نا تو ہمیں صحیح طور سے ہم بھی انکانشیس ہونے چاہیے، اگر نا تو اتنا ایمان ہوگا۔ ہے نا؟ عمر ابن عبد العزیز کے بارے میں آ گیا کہ اس کی جو بیوی ہے نا وہ بولتی تھی کہ جب وہ شام کو سوتا تھا تو بہت روتا تھا شام کو، عمر بن عبد العزیز اتنا روتا تھا کہ اس کے جو تھا نا بستر وہ تھا پورا ویٹ اس کے رونے سے، اور وہ صرف جہنم کو یاد آتا تھا اس ٹائم پہ، اور تذکرہ کرواتا تھا لوگوں کے سامنے کہ جہنم کا تذکرہ کرو تاکہ ایمان میں زیادتی ہو جائے۔ کتنے صاحب بولتے تھے کاش میں ایک ہوتا پیڑ، ایسا پیڑ تھا جو کاٹ کاٹ دیا جاتا، کاش میں انسان نہ ہوتا کہ میرا حساب کتاب نہ ہو جاتا، یا کتنے صاحب بولتے کاش میں بیچ میں ہوتا نہ جنت نہ جہنم، اب بچ جاتا صرف۔ تو یہ تھا خوف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، تو اتنا ہی خوف ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے اللہ کے عذاب کا، اور اتنا ہی خوف گناہوں سے بھی ہونا چاہیے، اس کو بولتے تقوی، کہ گناہوں سے اتنا خوف ہوگا، کیونکہ اصل میں اللہ کا خوف ہے، اس کے عذاب کا خوف ہے، ڈر ہے، تو اسی لیے ایسا ہونا چاہیے انسان کو۔ اچھا، اچھا ون کین آلسو سے ایک انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے، یہ دعا پڑھ سکتا ہے، اللہم اجعلہ فرطن، اے اللہ اسے آپ بنا دو فرطن۔ اب فرطن کیا ہوتا ہے؟ فرطن کا مطلب ہوتا ہے میکنگ ا پریسیڈنگ ریوارڈ، پریسیڈنگ ریوارڈ، ٹھیک ہے؟ و ذخرن، ذخر بولتے ہیں خزانے کو، شاید بولتے ہیں جو چیز اسٹور کیا جاتا ہے، خزانہ، ذخرن لیوالدیہ، preceding reward and a stored treasure for his parents، ہے نا؟ ذخرن لیوالدیہ، اے اللہ اسے بنا دو preceding reward اور stored treasure اپنے پیرنٹس کے لیے، یعنی کہ جو خزانہ جو کہیں پہ اسٹور کیا ہوگا اس کو بولتے ہیں ذخر، ٹھیک ہے؟ وہ شفیعن، اور اسے آپ بنا دو کیا؟ شفیعن محابن، شفیعن محابن اینڈ این آنسرڈ انٹرسیسر، مطلب ایسا جو انسان ہوگا جو جب شفاعت کرے گا سفارش کرے گا اس کو قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو بولتے کیا؟ شفیعن، اسے بنا دو کیا؟ مجابن، یعنی کہ ایسا شفیع، میں نے محابن پڑھا تھا سوری، میں بولتا ترجمہ کیوں ایسے کر رہا ہوں، مجابن، ٹھیک ہے؟ اجابت کی جائے گی اس کی شفاعت کو، میں شفاعت کروں اے اللہ تعالیٰ، مطلب آپ پتہ ہے خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ہے نا؟ پتہ ہی ہے، شفاعت عظمیٰ بولتے ہیں اس کو، اور تمام مومین بھی شفاعت کریں گے، مومن جو لوگ ہوں گے نا، یہ بھی حدیث میں آ گیا ہے، وہ بھی شفاعت کریں گے۔ اب کس کی قبول کی جائے گی کس کی نہیں کی جائے گی وہ اللہ تک ہے، تو ہم وہی بولتے ہیں اے اللہ اسے بنا دو شفیعن مجابن، ایسا شفاعت کرنے والا جس کی اجابت بھی کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اللہم ثقل، اے اللہ تعالیٰ باری کر دو بھی، اس کے ذریعے سے، اس کے اعمال کے ذریعے سے، موازینہما، ان دو کے موازین، یعنی کہ ان کے پیرنٹس جو ہے والدین جو ہے ان کے جو موازین ہے جو ان کا یہ ہے بیلنس ہے، اسے آپ باری کر دو، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، اور اب عظمت والا بنا دو اس کے ذریعے سے ان کا اجر، ان دو کا اجر، اجورہما، وَأَلْحِقْهُ، اور اس کو آپ ملا دو، اس کو آپ جوائن کر دو، ملا دو اس کو آپ بصالح المؤمنین، صالح مومنوں کے ساتھ، وجعلہ، اور اس کو بنا دو آپ فی کفالت ابراہیم، ابراہیم کی کفالت کے اندر، کفالہ بولتے کیئر کو، ٹھیک ہے؟ وقہ، اور اسے بچا دو اللہ تعالیٰ برحمتک، آپ کی رحمت سے، عذاب الجحیم، عذاب النار سے اسے آپ اپنی رحمت سے بچا دو، اسے آپ ابراہیم کی کفالت میں دے دو۔ یہ کس کے بارے میں دعا کر رہے؟ فار دا ایڈوانسمنٹ آف ریوارڈ ڈیورنگ دا فنرل پریئر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیے نیچے، اللہم اجعلہ،
اے اللہ اسے اب بنا دو، لنا ہمارے لیے، فرتن پریسیڈنگ ریوارڈ، اس کو بنا دو ہمارے لیے، فرتن بولتے ہیں اس کو پریسیڈنگ ریوارڈ، ٹھیک ہے، وسلفن اب پری پیمنٹ، سلف بولتے ہیں جو پیچھے پیچھے کے لوگ ہوں گے، سلف ہے نا، اور خلف بولتے ہیں جو آگے کے لوگ ہوں گے، سلفی بولتے ہیں سلفی جو پیچھے، سلفی مطلب ہو گیا جو کرتے ہیں فالو صحابہ کو، جو پیچھے تھے لوگ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتباع التابعین، ٹھیک ہے، اینڈ ریکمپنس فار اس، اور اجر بنا، اجر کا باعث بنا دو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے، آپ بنا دو ہمارے لیے کیا، اجر کا باعث، اس کو، اس کے بعد، اچھا کونڈولینس، ان للہ ما اخذ، بے شک جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ما اخذ جو اس نے لے لیا، وہ اللہ کا ہی تھا، جو اللہ کا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ لے لیا، ہاں، کسی کو ہم یہ کریں گے کیا، اس کو ہم تھوڑا یہ دلاسا دیں گے، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور اسی کا ہے جو کچھ عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ، وہ اسی کا ہے، جو کچھ دیتا ہے وہ اسی کا ہے، جو کچھ چھینتا ہے اسی کا ہے، وہی نا، وہی انا للہ و انا الیہ راجعون، دیکھیے یہ سائیکل ایک ہے برابر، دیکھیے انا للہ ہم اللہ کے، و انا الیہ راجعون، اور واپس اللہ کے پاس ہی جائیں گے، ایک سائیکل پورا ہو جاتا ہے ایسے، ہے نا، جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت ہوگی نا جنت کے اندر، وہ ہوگا اپنے رب کا دیدار کرنا، اس سے بڑی نعمت جنتیوں کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، ہے نا، کتنا عظیم وہ منظر ہوگا جب مخلوق اپنے خالق کا مشاہدہ کرے گی، کس نے مت دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو، نہ دیکھ سکتا یہ دنیا کی آنکھوں سے، لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر، نو ویژن کین پرسیو ہم، کوئی بھی ویژن اللہ تعالیٰ کو پرسیو نہیں کر سکتا ہے نا، موسیٰ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے تم دکھاؤ اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، اس کے بعد جب رب نے تجلی بھیج دی، تجلی مطلب ہے نور کا ایک، مانی نور اک بولتے ہیں کشمیری، کیا بولتے ہیں مجھے کشمیری اتنا آتا ہی نہیں اچھے سے، نور اک، جب آدرا نے تجلی بھیج دی، نور کا ایک حصہ بھیج دیا، تو اسے کیا ہو گیا، موسیٰ کو چکر آ گیا اور پہاڑ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو کیسے انسان دیکھ پائے گا اپنے رب کو، لیکن آخرت میں آدرا یہ قوت دے گا ہمیں کہ ہم رب کو دیکھ پائیں گے، تو اس سے عظیم منظر اور اس سے عظیم نعمت مخلوق کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگی کہ وہ خالق کا مشاہدہ کریں گے، ٹھیک ہے، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور اسی کا ہے اللہ تعالیٰ کا ہی جو کچھ وہ عطا کرتا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور ہر کوئی چیز جو اس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، بِأَجل، وہ ایک مقررہ وقت کے لیے، ایک ٹرم کے لیے، ایک فکس ٹائم کے لیے، ٹھیک ہے، میں دنیا میں آ گیا ہوں فکس ٹائم کے لیے، آپ دنیا میں آگے فکس ٹائم کے لیے، دنیا ساری آگے فکس ٹائم کے لیے، ہے نا، فکس ٹائم ایک ہے، دوبارہ موقع نہیں مل جائے گا، انسان بولے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش مجھے ایک اور موقع مل جاتا، میں ایسا گناہ نہیں کرتا، میں واپس اللہ تعالیٰ کے راستے کو فالو کرتا، میں واپس سے جو ہے شرک نہیں کرتا بلکہ توحید کی زندگی گزارتا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں دے گا موقع انسان کو، ونس انسان کو اجل آ گیا، بس 50-60 سال کی زندگی، یہاں بالکل زندگی بہت چھوٹی ہے، 50 سال کی، 60 سال کی، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجل، اس حساب سے ہم نے زندگی گزاری ہے، لگ بھگ اس حساب سے ہم نے گزاری ہے 1/3 زندگی ایک حساب سے، اس سے زیادہ، 22 سال کا امید ہو گیا کتنا، اگر زندگی ہوگی 66/3، مطلب اتنا تو ہو گیا ہے ختم، اچھا وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجل، ہر کوئی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک فکس ٹائم کے لیے ہے نا، اجل مسمى، وہی فکس ٹائم، اپوائنٹڈ ٹائم، اجل بولتے ہیں وقت مقررہ کو، مسمى ہوگا وہی اپوائنٹڈ ٹائم، فل تصبر، ٹھیک ہے، دین ہی آرڈرڈ فار ہر ٹو بی پیشنٹ، ولتحتسب، یہ حدیث میں آ گیا ایسا الفاظ نا، ولتصبر، تو اس سے کہا کہ تم صبر کرو، ولتحتسب، اور تم کو ہوپ اللہ کے ریوارڈ کی، صبر کے بعد اجر مل جاتا ہے انسان کو، تو انسان کو، یو آر ناٹ آڈیبل، میں آڈیبل کیوں نہیں ہوں، اب میوٹ ہو گیا اس کو شاید، میوٹ نہیں ہو گیا ویسے نہیں
آواز کیوں نہیں آ رہی ہے اس کو؟ آ رہی ہوگی شاید. ول تصبر، بس تم صبر کرو، ول تحتسب، اور تم امید رکھو، تم احتساب رکھو. احتساب بولتے ہیں ثواب کی نیت رکھنا. احتساب بولتے ہیں ثواب کی نیت رکھنے کو. آ رہی ہے نا؟ ول تحتسب، اور تم ثواب کی نیت رکھو. اس کے بعد اب بچ گئی 2 منٹ کلاس کو. اعظم اللہ اجرک، اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو عظیم کرے. اعظم اللہ اجرک، اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو عظیم کرے. وہ احسن عزاءک، ٹھیک ہے، وہ احسن عزاک، اینڈ میک بیٹر یور سولیس، اور تمہارے جو پیس کو بیٹر کرے ہو. وہ غفر لمیتک، اور تمہارے میت کو مغفرت کرے. یہ بولنا چاہیے اس کو نا جب کسی کو ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں، اس کو ہم کنڈولنس کرتے تو اس کے بعد اس کو ہم تھوڑا دلاسا دیتے. تو اس ٹائم یہ دعائیں پڑھنی چاہیے جو ہم نے یہ دعائیں پڑھی. اس کو جو ہے پریشانی ہوتی ہے بہت زیادہ اس ٹائم پہ. ہاں بالکل، دعا تو پڑھنی چاہیے. تو اس ٹائم پہ وہ بیچارے بہت ہوتے ہیں نا مصیبت کے اندر، تو ان کو اس ٹائم پہ بہت یہ کرنا چاہیے، ریلیف دینا چاہیے اپنے حساب سے جتنا ہم کر پائیں گے، کیونکہ ہمارا حق ہے ان کو یہ سمجھانا کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اجل کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں پہ آ جاؤ گے، سب ختم ہونے والا ہے ایک دن. تو اینڈ ہر ایک چیز کا ہونے والا ہے. کوئی بھی خوشی باقی نہیں رہے گی واللہ العظیم، کیونکہ باقی نہیں رہ سکتا ہے دنیا میں کوئی بھی چیز. کیونکہ دنیا ہے ہی ساری دائمی، دنیا کی چیزیں بھی دائمی ہیں. تو اخروی زندگی جو ہے، سوری، دنیا ہے ہی عارضی، اور دنیا کی چیزیں بھی عارضی ہے. تو دنیا سے امیدیں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ عارضی ہے، ختم ہو جاتی ہے. بلکہ امید رکھنی ہے اس چیز سے جو دائمی ہے. رب کی ذات دائمی ہے، آخرت دائمی ہے. سبحانک اللہم بحمدک، استغفر اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. انشاءاللہ اتنا کافی ہے آج کے لیے. تو باقی آپ لرن بھی کیا کریے ساتھ ساتھ میں، یہ دعائیں ساری انشاءاللہ یہ ضروری لرن کرنی چاہیے ساری دعائیں. اس کتاب میں ساری دعائیں لکھی ہے، اس میں مسلم میں. یہ کافی زیادہ اچھی کتاب ہے، اور اس میں ساری اوتھینٹک کتاب ہے ساری. اس میں کوئی حدیث ضعیف وعیف نہیں ہے، بلکہ ساری صحیح حدیث میں ساری.